الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسل إلى العرب والعجم وعلى آله وصحبه الذين هم بحور العلوم والحكم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند جب دیکھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ دعا امت کو تعلیم دینے کے لیے، سکھلانے کے لیے کہ میں اور آپ اس پر عمل کریں. دیکھیں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک وہ 12 ہے. کس دن سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے اس وقت سے. تو مہینے کی گنتی آسمان و زمین کے پیدائش کے وقت سے 12 ہے. اب ہمارے ہاں 3 کیلنڈر رائج ہیں جس میں 2 زیادہ مشہور ہیں، ایک اسلامی کیلنڈر اور ایک عیسوی کیلنڈر. پھر اسلامی کیلنڈر میں بھی زیادہ، یعنی دونوں کیلنڈروں میں عیسوی کیلنڈر زیادہ مشہور ہے. لیکن شمسی مہینہ ہو یا قمری مہینہ ہو، دونوں مہینے اللہ کے ہیں. اور لیکن ہمارا جو سال ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا جب چاند دیکھا کرتے تھے یہ دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. ایک چاند کا دیکھنے کا اہتمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منقول ہے کہ چاند کا دیکھنا یہ بھی سنت عمل ہے. اور چاند کو دیکھنے کے بعد پھر اس پر دعا پڑھنا: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. یہ چاند کو دیکھنے کے بعد یہ دعا پڑھنا بھی سنت ہے، چاند کو دیکھنا بھی سنت ہے اور اس کے بعد دعا مانگنا بھی سنت ہے. لیکن ہمارا جو کلچر ہے وہ صرف رمضان کے چاند کا ہے کہ ہم صرف رمضان کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں یا اس کے سننے کا اہتمام کرتے ہیں کہ رمضان کا چاند دیکھا یا نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 12 مہینے کے ہر چاند کو دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے اور پھر یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ. یہ جو مسنون دعائیں منقول ہیں، مسنون دعائیں جو منقول ہیں، اگر ہم ان مسنون دعاؤں کو یاد کر لیں، ہم ان مسنون دعاؤں کو یاد کر لیں، یہ مستقل ایک ذکر ہے، یہ مستقل ایک ذکر ہے. اب آپ فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اب بسم اللہ توکلت علی اللہ نہیں پڑھیں. اب آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ نہیں پڑھیں گے. گھر سے نکلنے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ ہے. لیکن اس وقت آپ جو دعا مانگیں گے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے: اے اللہ میرے نکلنے میں برکت عطا فرما اور مجھے شرور سے حفاظت فرما اور میرے آنکھ سے، میرے کان سے اور میرے ہر چیز سے حفاظت فرما. آپ کی دعا مانگو. یہ گھر سے جب پہلی دفعہ جب نکلتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگو. اور پھر آپ کا جب بار بار گھر میں داخل ہونا اور گھر سے نکلنا ہو پھر آپ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ آپ یہ دعا. اب آپ یہ دعا پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب صبح کرتے تھے تو آپ یہ دعا پڑھتے تھے اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت. آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور جب آپ سورج پر پہلی نظر پڑتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے الحمدللہ الذی اقامنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. یہ جو مسنون دعائیں منقول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ مسنون اعمال سکھائے ہیں اور مسنون دعائیں سکھائی ہیں. یہ مستقل ایک ذکر ہے, یہ مستقل ایک ذکر ہے. ہمیں ان دعاؤں کو سیکھنا چاہیے اور اس کو اپنے عمل میں لانا چاہیے. ان دعاؤں کو سیکھنا اور ان کو اپنے عمل میں لانا یہ ضروری. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرماتے تو ایک شخص نے آ کر کہا ابو درداء تمہارا گھر جل گیا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے بیٹھے. دوسرے نے آ کر کہا ابو درداء تمہارا گھر جل گیا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام سے بیٹھے. تیسرے نے کہا ابو درداء اللہ کی قسم تمہارا گھر جل گیا. ابو درداء نے کہا نہیں ہو سکتا, میرا گھر جل جائے ایسا نہیں ہو سکتا. کہا کیوں, اتنے رسول سے کیسے کہہ سکتے ہو, مدینہ میں آگ لگ گئی. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی چادر سے آگ کو مارنا شروع کیا اور آگ کو پیچھے کرتے 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 مدینہ کے جنگل میں پہنچایا. صحابہ نے پوچھا ابو درداء اتنا یقین کیسے آیا, اور تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہتے تھے کہ میرا گھر نہیں جلا, جبکہ مدینہ میں آگ لگ گئی اور ہر چیز کو وہ جلاتی چلی گئی, اور پھر آپ نے اپنے رومال سے مارتے آگ کو پیچھے لے گئے. کہا میرا گھر کیسے جل سکتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو درداء جب صبح کیا کرو یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش الکریم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یہ دعا پڑھ لیا کرو. اور آج صبح میں نے یہ دعا پڑھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب صبح پڑھ لو گے تو شام تک تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی. تو صبح میں نے دعا پڑھی تھی تو یہ آگ میرے گھر میں کیسے مصیبت لا سکتی تھی, آگ میرے گھر کو جلا نہیں سکتی. یہ یقین تھا. مسنون اعمال کی برکت, مسنون اعمال جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے سنت میں برکت رکھی ہے اور مسنون اعمال میں برکت رکھی ہے اتنا کسی میں نہیں. حضرت شیخ دامت برکاتہ فرماتے ہیں جتنا زیادہ سنت پر عمل کرو گے اتنے بڑے ولی بنتے چلے جاؤ. اور کسی کی ولایت کو جانچنا ہو تو یہ دیکھو اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے تو اس کے ہاتھ پر کوئی کرامت ظاہر نہ ہو, سنت پر عمل کرنا سب سے بڑی کرامت. اور اگر اس کی زندگی سنت کے مطابق نہیں ہے اور وہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو تو اس کا اڑنا قابل اعتماد نہیں, اس پر اعتماد نہ کرو. یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے, یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے. سنت پر عمل کرو اور مسنون اعمال پر اپنی زندگی کو لے کر آؤ. مسنون اعمال اور مسنون اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. اور قرآن کریم میں جو انبیاء اور صلحاء کی دعائیں منقول ہیں ان کو یاد کر لیں. کیوں, جو دعا میں اور آپ مانگیں گے اس کی قبولیت میں شک ہے کہ قبول ہو. دیکھیں قبول تو ہوگی, جو دعا انسان مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا قادری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دعا کی قبولیت کے 3 درجے, جو آپ نے مانگا اللہ فوراً دے دیتا ہے. 1 نمبر 2 آپ نے جو مانگا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر دیتے ہیں. نمبر 3 آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں. دنیا میں اس کو دینا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز یہ مانگ رہا ہے دنیا میں اس کو دینا حکمت کے خلاف ہے, اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. تو اللہ اس دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے. اور پھر وہ شخص جس کی دعا دنیا میں قبول نہیں ہوئی, اس کو اس کا اثر دنیا میں نظر نہیں آیا. شیخ نے فرمایا کہ جب وہ قیامت کے دن اس کے اثرات کو دیکھے گا تو کہے گا کاش میری ایک دعا میں قبول نہ ہو. ساری دعائیں آخرت کے لیے اللہ رکھ دیتا اور ساروں کا بدلہ اللہ آخرت میں دیتا. تو دعا تو ہر انسان کی قبول ہوتی ہے, دعا تو انسان کی قبول ہوتی ہے. تو یہ دعا جو ہے انسان اللہ سے مانگے, لیکن یہ جو دعا قرآنی دعا ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور صلحاء کی دعاؤں کو منقول کیا ہے, اس کو پڑھنے اور اس کے مانگنے کا اہتمام کریں. اس کی قبولیت میں شک ہی نہیں, یہ قبول ہے.
اس کی قبولیت میں شک نہیں ہے، یہ قبول ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا گناہوں کی عادت نہیں چھوٹتی. تو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا بھائی کوئی بات نہیں، اگر دعاؤں کی عادت گناہ کی عادت نہیں چھوٹ رہی اور ظاہری طور پر بالکل متشرع ہے اور شریعت کا پابند ہے اور تم سے گناہ کی عادت نہیں چھوٹ رہی اور گاہے بگاہے گناہ ہو جاتا ہے، تو یہ دعا پڑھ لیا کرو ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. جب تم یہ دعا پڑھ لو گے اللہ کی رحمت میں آ جاؤ گے. اس دعا کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے اللہ میں نے اب آپ کو آپ کے حوالے، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا. اب میں اس گناہ سے چھڑوانا آپ کے فضل سے اس گناہ سے آپ کا فضل یہ گناہ چھڑوا سکتا ہے. اب اگر میں اس گناہ میں مبتلا ہوا اور دنیا سے چلا گیا اللہ میری پکڑ نہ کر، میری پکڑ نہ کر. یہ اس دعا کا مطلب ہے. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یہ قرآنی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو یاد کریں اور ان دعاؤں کو پھر مانگنا شروع کر دیں اللہ سے. اس کی قبولیت میں شک نہیں. کیوں؟ یہ قرآن میں منقول ہے. جب قرآن میں منقول ہے تو قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ کے ہاں قبول ہے. قرآن کا ایک ایک لفظ اللہ کے ہاں مقام اور درجہ رکھتا ہے. تو انسان جب ان دعاؤں کو سیکھ لیتا ہے اور یاد کر لیتا ہے پھر وہ زبان سے پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتے رہتے ہیں. ظاہری طور پر انسان کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ مجھے میری دعا کا قبولیت کا درجہ ملا ہے یا نہیں ملا، میں نے جو دعا مانگی ہے اس کا کوئی اثر ظاہر ہوا یا نہیں ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دیتے رہتے. اور سب سے بہترین ذکر وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. سب سے بہترین اللہ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ وہ قرآن ہے. انسان کا دل اگر کسی چیز میں نہ لگے، کسی دنیا کا وقت اس کے پاس فارغ ہے اور وہ وقت اس کے پاس فری ہے اور فارغ اوقات میں وہ موجود ہے اور کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو بس پھر قرآن اٹھائے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دے. اس سے بہترین قرب حاصل کرنے کا ذریعہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا دیدار کثرت سے ہوتا تھا. تو ایک موقع پر فرمایا میں نے اللہ سے نہیں پوچھا کہ اللہ آپ کے قرب کا ذریعہ کیا ہے، تو فرمایا اگر اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل سے دوبارہ اگر دیدار ہوا خواب کے اندر تو میں اللہ سے پوچھوں. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا. جب دیدار نصیب ہوا تو اللہ سے پوچھا ہے اللہ آپ کے قرب کا سب سے آسان راستہ، سب سے آسان ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا میری کتاب کی تلاوت ہے، قرآن کی تلاوت ہے. پھر دوسرا سوال پوچھا ہے اللہ سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے پڑھے؟ فرمایا چاہے سمجھ کر پڑھو چاہے بغیر سمجھے پڑھو، اس کی تلاوت سے تم ہمارا قرب حاصل. قرآن کریم کی تلاوت. اب ہر انسان کو اللہ کا قرب چاہیے، ہر انسان کو اللہ کا قرب چاہیے اور اللہ کا جب قرب چاہیے تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے آسان ذریعہ وہ قرآن کی تلاوت. کیوں؟ یہ وہ کلام ہے جو اللہ نے اپنی ذات سے خود نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل فرمایا. دیکھیں قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے فرمایا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر ایک بھاری کلام نازل کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن کو کہا یوما ثقیلا، ایک بھاری دن ہے. تو بھاری قیامت کا جو دن ہے وہ بھاری ہے، سب سے زیادہ مشقت والا ہے. تو وہ مشقت والا دن آسان ہوگا یوما، یہ کلام کے ذریعے سے جو ثقیل ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قولا ثقیلا. قولا ثقیل یہ آسان کرنے کا کس کو؟ یوم ثقیل کو، جو سب سے زیادہ بھاری دن ہے. بھاری دن کو آسان کرے گا یہ قول ثقیل، جو بھاری کلام ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں اپنے مسند پر مصلی پر تشریف فرماتے ہیں. ایک عیسائی راہب آ کر کہنے لگا یہ تمہاری عبادت خانہ دیکھیں ایسی ٹوٹی پھوٹی ہے، ایسی سادی سی ہے، آپ ہمارے صومعہ کو دیکھو کتنے عالیشان ہیں اور کتنے عمدہ ہیں. حضرت نے فرمایا اچھا ذرا دکھاؤ. وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لے کر گیا تو حضرت نے ان کے صومعہ کو دیکھ کر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ. یہ سورت پڑھنا شروع کی. تو جب
انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہاں پر جب پہنچے تو آگے جب تنزل الملائکہ کہا تو اس پہ زور دیا. تنزل الملائکہ تو سومیہ زمین بوس کا تمہارے سومیہ میں اتنی طاقت نہیں کہ ہمارے رب کے کلام کی ایک صورت کو برداشت کر سکے. تو تم دیکھو ہمارے رب کی جو عبادت گاہیں ہیں، مساجد ہے، اس میں یہ پورا کلام پڑھا جاتا ہے. تو اس لیے یہ قولا ثقیل ہے، بھاری کلام ہے. یہ بھاری کلام ہے. جب یہ بھاری کلام ہے یہ کام آئے گا کس دن؟ جو یوم ثقیل ہے، بھاری دن ہے. دیکھو اللہ نے قیامت کو ثقیل دن کہا، بھاری دن کہا، یوم ثقیل بھاری دن. اور قرآن کو کہا یوم قولا ثقیلا کہ یہ بھاری کلام ہے. تو بھاری کلام کام آئے گا کس دن؟ جو سب سے زیادہ بھاری دن ہے. تو قرآن سے اپنا تعلق جوڑو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان بیٹھے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول میرے والد صاحب بالکل آخری عمر میں داخل ہو گئے، 90 سال عمر ہو گئی. اللہ کے رسول وہ مسلمان نہیں ہوئے، آپ دعا فرما دیں میرے والد صاحب مسلمان ہو جائے. میں ان کی وجہ سے بڑا پریشان رہتا. میں نے ان کو کافی مرتبہ گاہے بگاہے کہا بھی کہ ابا جان آپ مسلمان ہو جائے، وہ مانتے نہیں. آپ دعا فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی وہاں ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا. ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمانے لگے اپنے نبی کے پاس لے کر جاؤ، میں تمہارے نبی کا دین قبول کرنا چاہتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی دن کا تو انتظار تھا. فوراً ہاتھ پکڑا اور سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کیا. وہ کہا اے حضرت میرے والد صاحب آپ سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں. آپ نے کلمہ پڑھایا. اب 91 سال کی عمر میں قرآن سیکھنا شروع کر. قرآن سیکھنا شروع کر. قرآن پڑھنا نہیں آتا تو قرآن سیکھنا شروع کر دو. قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھنا شروع کر دو. اللہ سے قرب حاصل کرنے کا سب سے آسان راستہ، اور سب ہم شارٹ کٹ والے لوگ ہیں نا، ہم شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. حضرت خواجہ صاحب دامت برکاتہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے تو حضرت نے نصیحت فرمائی تو بیان تھا. تو بیان میں فرمانے لگے بھائی دل کے صاف کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ کہ اتنی کثرت سے ذکر کرو، اتنی کثرت سے ضربے لگاؤ کہ دل صاف ہو جائے. دل کیا ہو جائے؟ صاف ہو جائے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو. اور جب اللہ والوں کی صحبت کو اختیار کرو گے تو اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے اللہ تمہارے دل کو صاف کر دے گا. بیان کے بعد ارشاد صاحب کہنے لگا حضرت ذکر اور ضربے تو نہیں ہوتی، آپ کی صحبت ہی کچھ کر سکتی ہے تو کرا دیں. ہم تو شارٹ کٹ والے لوگ ہیں. تو اللہ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے آسان راستہ قرآن کی تلاوت. کہتے ہیں قرآن انسان کے دل و دماغ کو کھول دیتا ہے. قرآن انسان کے دل و دماغ کو کھول دیتا ہے. تو جب قرآن انسان کے دل و دماغ کو کھول دیتا ہے تو اس کے لیے قرآن کھولنا بھی تو ضروری ہے. جب تک قرآن نہیں کھولو گے تو قرآن انسان کے دل و دماغ کو کیسے کھولے گا؟ بات سمجھے آپ؟ تو قرآن انسان کے دل و دماغ کو کھول دیتا ہے. لیکن قرآن جب انسان کے دل و دماغ کو کھول دیتا ہے تو اس کے لیے قرآن کھولنا بھی تو ضروری ہے کہ قرآن کھولو. اگر قرآن نہیں کھولو گے تو قرآن کیسے آپ کے دل و دماغ کو کھولے گا؟ امام کعبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو خطبے میں کہنے لگے فیس بک 1 منٹ لیفٹ اگو، کہ آپ فیس بک کو 1 منٹ پہلے لیفٹ ہوتے ہیں. انسٹاگرام 1 منٹ لیفٹ اگو، کہ انسٹاگرام سے آپ 1 منٹ پہلے لیفٹ ہو گئے. یوٹیوب 5 منٹ لیفٹ اگو. یہ سب حضرت کا کلام نقل کر رہا ہوں. امام کعبہ کیا کہ 5 منٹ لیفٹ اگو، کہ 5 منٹ پہلے آپ نے یوٹیوب کو چھوڑا. قرآن 1 ایئر لیفٹ اگو، 1 سال پہلے کھولا تھا یا 10 سال پہلے کھولا تھا یا زندگی میں کھولا ہی نہیں. تو قرآن انسان کے دل و دماغ کو کھولتا ہے تو اس کے لیے قرآن کھولنا بھی تو ضروری ہے. یہ نہیں ہے ایک عالم کی دعوت کی، امام مسجد تھا اس کی دعوت کی. وہ جس گھر میں گیا اتفاقاً میاں بیوی وہاں اس کمرے میں بیٹھ کر رقم گن رہے تھے. تو بیوی بہت بادشاہ تھی، اس نے ساری رقم چھوڑی اور اپنے پردہ کیا، برابر کمرے میں چلے گئے. شوہر نے بھی دھیان نہیں دیا اور ساری رقم وہاں موجود تھی. امام مسجد نے سوچا کہ یہ اتنی بڑی رقم ہے، اگر یہ ادھر ادھر ہوا میں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ضائع ہو جائے گی، کسی اور کے ہاتھ لگی تو ضائع ہو جائے گی. اس نے وہ رقم اٹھائی اور قرآن کریم میں رکھ دی. کہا کہ جیسے ہی قرآن کھولیں گے تو رقم ان کو مل جائے گی.
تو اب دعوت ہو گئی، کھانا وغیرہ کھا لیا، بات آئی گئی ہو گئی، تو ایک دو دن بعد یاد آیا بیوی کو کہ وہ ہم جب امام صاحب تشریف لائے تھے تو ایک بڑی رقم تھی، وہ اسی کمرے میں تھی جہاں امام صاحب تھے، اب جب امام صاحب چلے گئے تو رقم ہی نہیں ہے۔ اب دونوں کے دماغ میں ایک ہی بات آئی کہ امام صاحب رقم بھی لے گئے، امام صاحب رقم بھی لے گئے۔ اب وہ جو نہایت محبت کرنے والا مقتدی تھا وہ بدگمان ہو گیا کہ وہ رقم امام صاحب لے گئے۔ بدگمانی نفرتیں پیدا کرتی ہے نا، بدگمانی نفرتیں پیدا کرتی ہے، اور نفرتیں دوریاں پیدا کرتی ہے۔ میرے بھائیوں، نفرتیں تو عروج پر ہے، محبتیں پیدا کر، محبتیں پیدا، نفرتیں تو عروج پر ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ نفرت ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بدگمانی ہے، نفرتیں تو عروج پر ہے، محبتیں پیدا۔ اب بیوی اور شوہر کے درمیان بات ہوئی، اب وہ شوہر کہ میں کیسے کہوں امام صاحب کو کہ آپ رقم لے گئے، تو انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد، 6-8 مہینے گزرنے کے بعد کہا چلو امام صاحب کی دوبارہ دعوت کرو، تو جب دعوت ہوگی تو باتوں باتوں میں پوچھ لینا، اگر امام صاحب کو ضرورت ہوگی تو کوئی بات نہیں، اگر امام صاحب کو ضرورت نہیں ہو تو بتا دیں گے کہ وہ رقم کہاں گئی۔ 1 سال گزرنے کے بعد جب دوبارہ دعوت ہوئی، امام صاحب دوبارہ گھر تشریف لائے، تو لانے کے بعد اب کہا کہ حضرت اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک بات پوچھوں۔ کہا ہمیں آپ پر کوئی شک نہیں، بس ایک سوال ہے۔ کہا جی پوچھیے۔ کہا وہ آپ جب پہلی دفعہ دعوت میں تشریف لائے تھے تو ایک بڑی رقم، موٹی رقم موجود تھی، وہ یہاں موجود تھی، اور آپ کے جانے کے بعد وہ رقم ملی نہیں، تو امام صاحب چیخ مار کے رویا، کہنے لگا اللہ کی قسم میں سمجھتا تھا تمہارا گھرانہ مسلمانوں کا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا سال گزر گیا تم نے قرآن کھول کر نہیں دیکھا، اگر تم قرآن کھول کر دیکھتے تو رقم تمہارے قرآن میں مل جاتی۔ امام صاحب نے جس ہاتھ سے قرآن رکھا تھا وہیں سے قرآن اٹھایا اور رقم کھول کر کہا یہ تمہاری رقم موجود ہے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہ پورا سال بدگمانی میں گزارا اور نفرت میں گزارا، پتہ نہیں کیا کچھ آپ کو کہا، لیکن افسوس کہ قرآن کھولتے تو یہ رقم قرآن بھی جو دماغ کو کھولتا ہے اس کے لیے ضرورت ہے قرآن بھی تو کھولو۔ دو دوست تھے، دونوں بڑے تاجر تھے، دونوں مکہ کے رہنے والے تھے، ایک کا نام عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کا نام حذیفہ تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ابتدائی زمانہ تھا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب مسلمان نہیں ہوئے یہ ملک شام گئے، تجارت کا سامان لے کر آئے، جب سارا تجارت کا سامان خریدا تو مکہ سے یثرب کی طرف آئے، اس وقت مدینہ نام نہیں تھا، یثرب آئے، یثرب میں دیکھا ایک غلام ہے، اس غلام کو خریدا، تو کہا سامان تجارت میں غلام بھی ہے، غلام کو بھی خرید لوں گا، جہاں سامان تجارت فروخت کروں گا غلام کو بھی فروخت کر لوں گا، کچھ پیسے غلام سے بھی حاصل کر لوں گا، سارا سامان تجارت فروخت کر دیا۔ غلام کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں، چھننے بدن کا غلام تھا، کالا سا تھا، کمزور سا تھا، اب اس کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ جب کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، اب یہ تاجر اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ اس غلام کو کوئی خرید لے، میں اس کو فروخت کروں اور مکہ میں چلے جاؤں۔ اب غلام تو غلام تھا، وہ اشراق کی نماز پڑھ کر سورج کی دھوپ میں کھڑا ہوتا، غروب آفتاب تک وہ کھڑا رہے، نہ اس کو بیٹھنے کی اجازت، نہ اس کو پینے کی اجازت، نہ اس کو کھانے کی اجازت۔ پرانا دور ہے، غلامی کا دور ہے، وہ سارا دن ایسے کھڑا رہے۔ وہاں سے ایک عورت 3 دن گزرتی رہی، تینوں دن اس کو دیکھتی رہی، تیسرے دن اس نے پوچھا یہ نوجوان کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ کہا یہ غلام ہے۔ کہا اس کو بیچتے کیوں نہیں ہو؟ کہا اس کا خریدار کوئی نہیں ہے۔ کہا اس کا مالک کون ہے؟ کہا حذیفہ ہے۔ کہا اس کے مالک سے پوچھو کیا اس پر رحم نہیں آتا؟ کہا نہیں، میرا تو غلام ہے، میں کیا کروں گا، مجھے تو فروخت کرنا ہے۔ کہا میں انسانیت پر رحم کھا کر اس غلام کو خریدتی ہوں، چاہے کسی قابل نہ ہو، یہ کسی قابل نہ ہو، میں اس پر رحم کھا کر اس غلام کو خریدتی ہوں۔ یہ اس عورت کا یہ جملہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر جا کر لگا۔ غلام کو بیچ دیا، بیچنے کے بعد اس کے باپ کا پتہ کیا کہ اس کا باپ کون ہے، پیغام نکاح بھیجا، اپنا نسب بتایا، خاندان بتایا، پتہ بتایا کہ مکہ کا بڑا تاجر ہوں، مکہ میں فلاں مقام پر رہتا ہوں اور حرم کے قریب رہتا ہوں۔ باپ نے سارا نسب سننے کے بعد رشتے کو قبول کیا، قبول کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اب آپ نکاح کر دیں۔ نکاح ہو گیا، کچھ دن وہاں قیام کیا، اب اپنی بیوی اور غلام کو لے کر مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے۔
جب مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ان کی خوب مرحبا کرتے تھے، خوش آمدید کہتے تھے۔ اس دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خوش آمدید نہیں کہا۔ جب نہیں کہا ان کو محسوس ہوا کہ میں اور تم دونوں تو دوست ہیں اور تم نے مجھے خوش آمدید نہیں کہا۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا اور تمہارا دین بدل گیا، میں نے اب وہ دین چھوڑ دیا جس دین پہ تم رہتے تھے، اب مجھے وہ دین پسند نہیں، میں نے دین بدل دیا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میری تمہاری دوستی رہے، تعلق رہے، برقرار رہے تو پھر اس دین پر آنا پڑے گا جو دین میں نے اختیار کیا۔ کہا نہیں، دوستی برقرار رہے گی، دوستی برقرار رہے گی، اپنا دین لے کر آؤ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے گئے، کہا اللہ کے رسول میری محنت آ گئی۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ انسان اپنے دوست کے دین پر مرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک نوجوان نے حضرت علی سے کہا علی مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قصاصاً قتل کا حکم دے دیا، میں بے قصور ہوں، مجھے چھٹکارا دلاؤ اور یہ کام صرف تم کر سکتے ہو، تمہارے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے قصاصاً قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ کہا میں غلام ہوں، میرا مالک مجھ پر زبردستی کرنا چاہتا تھا، میں نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اس کو قتل کر دیا، اب میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں میرا کیس چلا گیا۔ سماعت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تمہارا مالک تم پر زبردستی کر رہا تھا، تم نے اپنی عزت کو بچانے کی خاطر اس کو قتل کیا؟ میرے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ اب جب دلیل نہ تھی، گواہ نہ تھے، تو مجھے قصاصاً قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو پکڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، فرمایا امیر المؤمنین اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کیس کا فیصلہ میں خود کروں۔ فرمایا اچھا تم کر دو، ہمیں تم پر مکمل بھروسہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو نوجوانوں کے لیے قبرستان گئے، کہا اس کی قبر کو کھولو۔ جب قبر کو کھولا تو وہ قبر میں نہیں تھا، کہا اس کی قبر کو بند کر دو۔ آ کر کہا اے امیر المؤمنین یہ بے قصور ہے، اس کو معاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لکل قول دلیل، ہر قول کے لیے دلیل ہوتی ہے، تمہاری قول کے لیے کیا دلیل ہے کہ تم اسے بے گناہ ثابت کر رہے ہو؟ فرمایا میں نے اس کی قبر کو کھول کر دیکھا، وہ اپنی قبر میں نے اس کو نہ پایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مالک نے زبردستی کی تھی، یہ پاک دامن ہے، یہ اپنی پاک دامنی کو بچانے کے لیے اس کو قتل کیا۔ اگر وہ بے قصور ہوتا اپنی قبر میں موجود ہوتا، وہ اپنی قبر میں موجود نہیں، اللہ نے اسے قوم لوط میں منتقل کر دیا، اللہ نے اس کو قوم لوط میں منتقل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا عمر ہلاک ہوتا، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہوتا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عاجزی تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حذیفہ سے فرمایا کہ آئیے میں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، دوستی دوبارہ بحال ہو گئی۔ اب جب گھر تشریف لائے تو اپنی بیوی سے کہا میں نے تو اس دین کو چھوڑ دیا جو دین تم نے اختیار کیا تھا، اب تمہاری مرضی ہے، میرے دین پر آ جاؤ، چاہے تو اپنے دین پر برقرار رہ کر اپنے میکے واپس چلی جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، مرنا بھی تمہارے ساتھ، جینا بھی تمہارے ساتھ، پہلا دن بھی تمہارے ساتھ تھا، دوسرا دن بھی تمہارے ساتھ تھا، چلیے مجھے بھی اس نبی کے پاس لے جائیے جس نے تمہیں اپنے پہلے دین کو چھڑوایا، اپنے دین پر لایا، میں اسی دین کو قبول کرتی ہوں۔ دونوں مسلمان ہو گئے۔ غلام نے کہا میں بھی اپنے مولا کے دین پر رہوں گا، میری بھی خواہش ہے کہ میں اسی دین کو اختیار کروں جس دین کو آپ نے اختیار کیا۔ تو تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کر لیا، اب کبھی حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین سیکھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے، کبھی اہلیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہی۔ اب جب غلام نے دیکھا کہ میرا مالک اور میری مالکن دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین سیکھنے جا رہے ہیں، تو اپنی مالکن سے اجازت لی کہ اگر آپ کی اجازت ہو میں بھی اللہ کے رسول کے پاس دین سیکھنے کے لیے چلا جاؤں؟ تو کہا ہاں ضرور چلے جائے کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب غلام بھی آ کر قرآن سیکھنے لگے، اس نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا۔ اب قرآن نازل ہوتا وہ غلام یاد کر لیتا، قرآن نازل ہوتا وہ غلام یاد کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھ پر یہ آیت نازل ہوئی، وہ یاد کر لیتا۔ قرآن کا ایک بڑا حصہ اس غلام کو یاد ہو گیا۔ اس غلام کا نام کسی کو نہیں آتا، وہ صحابہ میں بھی
احادیث میں بھی ایک ہی نام سے مشہور ہے، مولا حذیفہ سالم، مولا حذیفہ سالم، حذیفہ کا مولا حذیفہ، حذیفہ کا آزاد کردہ غلام، حذیفہ کا آزاد کردہ غلام۔ اب وقت گزرتا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا گیا۔ جب قرآن کا ایک بڑا حصہ نازل ہو گیا، 86 صورتیں نازل ہو گئی قرآن کریم کی اکثر حصہ نازل ہو چکا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینہ کی طرف ہجرت کرو، مدینہ کی طرف ہجرت کرو۔ اب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے ہیں، اور یہ حضرات بھی مدینہ کی طرف۔ بیچ میں حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کو آزاد کرنے کے فضائل سنا رہے تھے، وہ خاتون بھی موجود تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ گواہ رہنا، میں نے اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا، میں نے اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اب اس کو کہا جاؤ تم ہمارے گھر سے چلے جاؤ، تم آزاد ہو، جہاں چاہو رہو، جو چاہے کماؤ، جو چاہے کھاؤ۔ اس نے کہا میرا کوئی بھی نہیں آپ دونوں کے سوا، اگر آپ اجازت دیں تو آپ کے گھر میں رہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں زندگی گزاروں۔ کہا ہماری طرف سے اجازت ہے، ہمارے گھر میں رہو، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہو، جو کرنا کرو، ہمارے کسی حکم کے پابند نہیں۔ اب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مستقل رہا۔ جب مستقل رہا قرآن کا بڑا حصہ یاد کر لیا، جب بڑا حصہ یاد کر لیا اب ہجرت کا زمانہ آیا، ہجرت کرنے لگے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ہجرت کر مدینہ چلے گئے۔ اب مسجد نبوی تو بعد میں تعمیر ہوئی، وہ صحابہ جو مسجد مدینہ پہلے پہنچے تھے انہوں نے مسجد تعمیر کی۔ اب مشورہ ہوا کہ امامت کون کرے، اب مشورہ ہوا کہ امامت کون کرے گا، تو فیصلہ اسی غلام کے حق میں ہوا کہ جو غلام مدینہ میں کھڑا تھا، جس کو خریدنے کے لیے کوئی تیار نہ تھا، وہ غلام اب اپنی نسبت پر فخر کرنے لگا کہ میری نسبت قرآن کے ساتھ ہو گئی۔ یہی مدینہ تھا، یہی یثرب تھا، اسی کا بازار تھا، مجھے کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہ تھا، مجھے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ تھا، مجھے نسبت ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، مجھے نسبت ملی قرآن سے۔ آج انہی مدینہ والوں کا ایمان، اور پھر جنگ یمامہ میں ان کا انتقال، شہادت ہوئی۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے خاطر جو لڑائی لڑی گئی یمامہ میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اس لڑائی میں حضرت مولا حذیفہ کا انتقال، شہادت ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ان کو ڈانٹا، یہ اللہ اللہ کے نعرے لگاتے تھے، ضرب لگاتے تھے، تو ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹا، کہا اپنی کیفیات پر قابو ڈالو، یہ کیا تم اتنی زور زور سے اللہ اللہ کرتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اس کو مت ڈانٹو، اس کا حلق سے لے کر سینے تک اللہ کی محبت سے بھرا ہو، یہ اللہ کی محبت میں اللہ اللہ کرتے۔ تو میرے بھائیو اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑو اور قرآن کے عاشق بنو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کے دیوانے بنو۔ یہ قرآن ہے جو دنیا میں بھی ساتھی بنتا ہے، قبر میں بھی ساتھی بنتا ہے، حشر میں بھی ساتھی بنے گا۔ اور یہ دنیا کا ایک ہی عمل تو ہے، دنیا کا یہ ایک عمل ہے جو انسان جنت میں کرے گا، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ قبر میں یہ قرآن کی تلاوت نصیب کرے۔ میرے بھائیوں دو آدمی ایسے انبیاء شہداء کے بعد دو آدمی ایسے جن کے جسم کو اللہ تعالیٰ زمین پر حرام کر دیتا ہے، دو آدمی، ایک مؤذن جس کی اذان اللہ کے ہاں قبول ہو جائے، ایک مؤذن جس کی اذان اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو اس مؤذن کا جسم زمین نہیں کھا سکتی، اس مؤذن کا جسم زمین نہیں کھا سکتی۔ ایک وہ قاری قرآن جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے اور اللہ اس کے قرآن کو قبول کر لے تو اس کا جسم زمین نہیں کھا سکتی۔ یہ انبیاء اور شہداء کے بعد جو اللہ نے اعزاز دیا، انبیاء کا جسم زمین نہیں کھا سکتی، حرام کر دیا۔ شہداء جس شہید کی شہادت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، اس کی شہادت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی تو زمین کے اوپر اس کا جسم حرام ہو گیا۔ یہ دو انبیاء اور شہداء کے بعد اللہ نے اگر کسی کو اعزاز دیا تو یہ دو آدمی ہیں، ایک وہ قرآن پڑھنے والا شخص جس کا قرآن اللہ کے ہاں قبول ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے، اور قرآن تو ہے ہی قبول ہے، اب اپنے آپ کو قبول کرا دیں، قرآن تو ہے ہی قبول ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یہ تو ہے ہی قبول، اب اس کو پڑھ کر اپنے آپ کو قبول کر دیں۔ سب سے دوستی لگاتے ہو، قرآن سے دوستی لگاتے، سب سے دوستی لگاتے ہو، دنیا میں آپ کو وفا نہ ملے گی۔ دیکھو اللہ کی اصل وفا ہے، انسان کی اصل بے وفا ہے، اللہ کی اصل وفا ہے۔
اور انسان کی اصل بے وفا ہے. انسان سے وفا کیوں بھی نہ. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں در بدر کی ٹھوکریں لگی, ہم بڑے غمزدہ ہیں, ہم بڑے دکھ ہیں, یہ وہ دکھی لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کرتے ہیں اور نیکی کا صلہ انسانوں سے چاہتے ہیں. یہ دکھی ہوتے ہیں. کیوں؟ یہ نیکی کرتے ہیں اور اس کا صلہ کس سے چاہتے ہیں؟ انسانوں سے چاہتے ہیں. جب ان کو صلہ ان کے معیار کے مطابق نہیں ملتا تو پھر یہ دکھی ہو جاتے ہیں, یہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے والے ہو جاتے ہیں. اگر یہ نیکی کر کے چھوڑ دینے والے ہوتے ہیں, بھول جانے والے ہوتے ہیں, انہیں دکھ نہ ملتا. اور یہ اللہ سے دوستی لگانے والے ہوتے ہیں, انہیں وفا ہی وفا ملتی. کیوں؟ اللہ کی اصل وفا ہے اور انسان کی اصل بے وفا ہے. ہاں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص ساتھیوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص ساتھیوں, دیکھو میں دوست کا لفظ نہیں کہہ رہا, دوست بنانا جائز نہیں ہے. لو كنت متخذا خلیلا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دوست بنانا جائز ہوتا لاتخذت ابا بکر خلیلا, تو میں ابو بکر کو دوست بناتا. تو ابو دوست بنانا جائز نہیں ہے, اس حدیث سے پتہ چلتا ہے. لیکن مخلص ساتھی ضرور آتے ہیں انسان کی زندگی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مخلص ساتھیوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ اپنے مخلص ساتھیوں کو دیکھ کر, محسنین کو دیکھ کر, آپ کے ساتھ چلنے والوں کو دیکھ کر آپ ان کو مسکرائیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو میرے عزیزوں, قرآن سے دوستی لگاؤ, قرآن سے تعلق بناؤ. تو جب قرآن سے دوستی لگاؤ گے کوئی دن بھی ایسا نہ گزرے جو بغیر تلاوت کے, چاہے ایک صفحہ کیوں, چاہے ایک صفحہ کیوں نہ ہو, بغیر تلاوت کے کوئی دن نہ گزرے, بغیر تلاوت کی کوئی رات نہ گزرے. آپ ایک دفعہ قرآن سے دوستی تو لگا کر دیکھیں, پھر آپ چھوڑنا چاہیں گے, قرآن آپ کو نہیں چھوڑے گا. ایک دفعہ قرآن سے دوستی تو لگائیں, ایک دفعہ, تو آپ قرآن کو چھوڑنا چاہیں گے, قرآن آپ کو نہیں چھوڑے. بس کوئی دن ایسا نہ گزرے آپ جتنے بھی تھکے ہارے ہو, جتنی تھکاوٹ ہو, جتنی بیماری ہو, جتنی مصروفیت ہو, جتنی مشکلات ہو, جتنی مصیبت ہو, آپ قرآن کھولیں. آپ کی تھکاوٹ ختم ہو جائے, آپ کو مشکلات بھول جائیں, آپ کو مصیبتیں بھول جائیں. قرآن کھول کر ایک صفحہ, قرآن کھول کر ایک صفحہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى